अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे कुछ खास अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद लिए चलता हूँ कुछ और टॉपिक की तरफ, लेकिन सबसे पहले टॉपिक से एक रिलेटेड बात ये भी है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं और हमारे काम में हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, हम स्टडी कर रहे हैं और हमारी स्टडी इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो रही। लिहाजा अगर आप स्टडी को फ्रूटफुल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नमाज़ भी पढ़नी चाहिए, नमाज़ पढ़ने के साथ साथ आपको तिलावत भी करनी चाहिए। जो लोग जितनी ज़्यादा तिलावत करते हैं, जितने लोग भी हैं वो तिलावत करते हैं, तो उनका काम जितने भी होता है वो बहुत फ्रूटफुल होता है और उसमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मतलब फ्रूटफुलनेस वो अल्लाह ताला डाल देता है। वो काम कंप्लीशन की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता है। तो इसी वजह से हमें वो काम करनी चाहिए जिन कामों से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लिहाजा अगर हम दिन के आगाज़ में सूरत यासीन पढ़ेंगे और साथ साथ अगर हम ऐसे भी करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो रोज़ाना एक पारा पढ़ते हैं, कुछ 11 पढ़ते हैं, कुछ 3, कुछ 10 और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो एक दिन में ये सारा कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो लिहाजा जो लोग अगर एक पारे की तिलावत करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, 2 करेंगे, 3 करेंगे। इसी तरह जितनी ज़्यादा तिलावत में इजाफ़ा होगा तो उतना ज़्यादा आप स्टडी में बहुत ज़्यादा आगे जाएँगे और हर चीज़ अल्लाह ताला आपके लिए आसान बना देता है। बहरहाल यहाँ से आगाज़ करता हूँ। इंसान के बाहमी ताल्लुकात के इंहिसार बहरहाल उसूल नफ्सियात पर है। इंसान के बाहमी ताल्लुकात बाहमी यानी जो जिसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं या म्यूचुअल या इसको कोरिलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो बाहमी ताल्लुकात यानी कोरिलेशन का इन्हिसार, इन्हिसार डिपेंड करना, मुनहसर होना। अब बहरहाल उसूल नफ्सियात पर है। उसूल नफ्सियात, उसूल इसको प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये असल की जमा, ये लफ्ज़ उसूल असल में ये असल की जमा है, तो उसूली नफ्सियात पर है, यानी नफ्सियात के उसूलों पर है। वजह क्या हो सकती हैं इन इंसान के बाहमी ताल्लुकात, यानी इंसान के जो आपस में ताल्लुकात है, बाहमी मतलब आपस के जो ताल्लुकात है, इनका इंहिसार उसूली नफ्सियात पर है। चाहे इंसान इससे वाकिफ़ हो या ना हो, चाहे अगर इंसान इससे वाकिफ़ हो, इन उसूलों से ये ख़बर हो, बाखबर हो या ना हो, ये फेमिलियर हो या ना हो, कामयाबी, नाकामी, तरक्की, तनज़्ज़ुली, सेहत या बीमारी, इन सब का ताल्लुक़ इंसानी नफ्सियात से है। ये मैं आपको कल बता भी चुका था लेकिन ये दोबारा पढ़ रहा हूँ। यानी कामयाबी, नाकामी, तरक्की, तनज़्ज़ुली, सेहत या बीमारी, इन सब का ताल्लुक़ इंसानी नफ्सियात से है। मतलब अगर इंसान कामयाब हो गया तो वो क्यों कामयाब हो गया? ज़ाहिर बात है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हुआ होगा, उन्होंने ऐसी सोच वो रखी हुई होगी, उन्होंने किसी के साथ मशवरा किया हुआ होगा। नाकामी भी इंसान को क्यों मिलती है? इंसान नाकाम क्यों हो जाता है? अगर एक इंसान है, अगर वो नाकाम हो गया तो कोई बुरी बात नहीं है। ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं, मैंने अपने टीचरों से सुना हुआ है, अपने दोस्त टीचरों से सुना हुआ है कि ये जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे या इसी तरह ये जो बल्ब बनाने वाले जिनको एडिसन का नाम दिया जाता है, या इसी तरह कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि असल में ये मुजित नहीं थे। तो ये बहरहाल ये एक और टॉपिक है, ये जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके लिए एक टॉपिक है कि क्या ये एडिसन ये बज़ात ख़ुद ये बल्ब के मूजिद थे, इन्वेंटर थे, या कोई और थे और ये कोई और किसी और से ये काम ले रहे थे। मैं तो मतलब मुख्तलिफ चैनल्स में ये पढ़ चुका हूँ, लिहाजा ये बात मतलब ये मसलफ़ी है। तो इसी वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर इंसान अगर वो कामयाबी हासिल करता है तो सबसे पहले एडिसन के हवाले से ये बात मशहूर है कि उन्होंने कई दफ़ा उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और वो बार बार नाकाम होता जाता था। तो ये बात तो ज़रूरी है कि इंसान नाकामी से सीखते हैं। इंसान अगर नाकाम नहीं होगा तो कामयाब कैसे होगा? नाकामी से इंसान सीखता है। या इसी तरह किसी ने फैक्ट्री खोली हुई है, तो फैक्ट्री या कोई कारखाना उन्होंने खोल रखा है, तो उनको बार बार अगर नाकामी मिलती है, नाकामी क्यों उनको मिलती है, वो नाकाम क्यों हो जाता है? वजह यही होती है कि वो उस लेवल तक वो नहीं पहुँच चुके होते जिस लेवल तक इंसान कामयाब हो सकता है। बहरहाल इंसान नाकामी से सीखता है। तरक्की इंसान क्यों हासिल करता है? तरक्की की तरफ गामज़न क्यों होता है? तनज़्ज़ुली ज़वाल का शिकार क्यों हो जाता है? ज़वाल का शिकार इसलिए भी हो जाता है कि उन्होंने जो पैसे कमाए हुए होते हैं, उनकी दुकान में या उनकी फैक्ट्री में कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो काम सही तरीके से नहीं करते या कोई और मसला होता है। ज़ाहिर बात है कि एक्सपीरियंस तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई होती, तो ये वजह भी हो सकती है। सेहत या बीमारी की बात है, इंसान अगर वो सेहतमंद रहता है तो क्यों रहता है? और वो मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखेगा तो ज़ाहिर बात है वो सेहतमंद रहेगा। या बीमारी, इंसान में बीमारी क्यों आती है? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो मिसाल के तौर पर ऐसी कोई गलती वो उनसे हो जाती है कि फिर वो उनकी जो सेहत है वो बीमारी की तरफ चली जाती है। इन सब का ताल्लुक इंसान नफ्सियात से है।
اور کچھ لوگ اسی بھی دیکھے ہیں کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں، بہرحال شہرت یا گمنامی۔ لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جب تک کوئی کھانا کھا رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ کھانے طرح کھانا چاہیے کہ وہ زیادہ مطلب وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، وہ تھوڑا سا کم کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال شہرت یا گمنامی مطلب جس کا کوئی نام نہ ہو، اور روحانی عروج و زوال کا عروج کی ترقی کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں، زوال مطلب ڈاؤن فال کو کہتے ہیں، کا سبب بھی نفسیات سے مناسب کام لینے یا نہ لینے سے ہے۔ اگر انسان کو کامیابی ملتی تو کیوں ملتی ہے، اور ناکامی ملتی تو کیوں ملتی ہے، تو یہ بھی نفسیات کے حوالے سے یہ بات ہے۔ علم نفسیات اب بھی بعض لوگوں کے نزدیک خشک اور لطافت سے مبرہ کسی علم کا نام ہے۔ علم نفسیات اب بھی اس وقت بھی بعض لوگوں کے نزدیک، یہ لفظ کیا ہے، لوگوں کے نزدیک مطلب قریب، خشک اور لطافت سے مبرہ۔ لطافت مطلب یہاں پہ لطافت کا مطلب رونق، خوبصورتی، مزہ، یا لطافت کا مطلب یہاں خوش اسلوبی یا شائستگی جس کو کہتے ہیں، یا جس کو حلاوت یا گفتگو سے، یا اسی طرح یہی مراد ہے، نفاست بھی مراد ہے، پاکیزگی بھی مراد ہے۔ تو یہ لطافت سے مبرہ کسی علم کا نام ہے، مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مبرہ ہے، ماں سوا ہے، اس کے علاوہ ہے۔ مگر ڈیل کرنیگی نے جب بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا لکھنا شروع کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، نفسیات کے مسئلوں کو انتہائی سہل اور عام فہم بنا کر پیش کیا ہے۔ نفسیات کے مسئلے جو پرابلمز ہیں، انتہائی سہل مطلب سہل کا مطلب سہولت کیسے کہتے ہیں، سہولت کا لفظ سہل سے نہیں گیا لفظ ہے، بنا ہوا لفظ ہے۔ سہل کے معنی آسان ہونا، اور مشکل اور سہل یہ کیا ہے، یہ الٹ الفاظ ہے، متضاد الفاظ ہے۔ تو انتہائی سہل اور عام فہم بنا کر پیش کیا۔ عام مطلب عام فہم مطلب سمجھ میں آنے والا، وہ بات جو عام سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے، عام فہم بنا کر پیش کیا ہے کہ تھوڑا بہت لکھا شخص بھی اس سے اتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے تو اتنی آسان زبان میں لکھی ہوئی ہے، کہ آسان زبان میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ تھوڑا بہت لکھا پڑھا، اگر کسی نے تھوڑا بھی لکھا پڑھا ہوا ہو، ان کی تھوڑی بھی تعلیم ہو، تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جتنا کہ بہت پڑھا لکھا۔ بہت پڑھا جو ایجوکیٹڈ پرسن ہے، اور جو ایجوکیٹڈ انسان ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی تعلیم کم بھی ہے تو بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار اور پائیدار ہوں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ان کے تعلقات جس کے ساتھ بھی ہو وہ ایسے ہو کہ وہ تعلقات خوشگوار اور پائیدار ہوں۔ گوار مطلب اچھی لگنے والی بات، خوش مطلب وہ بات جو آپ پہ اچھی گزرے، تو اس کا مطلب خوشگوار اور پائیدار ہوں۔ پائیدار لیبل جس کو کہتے ہیں انگلش میں، لیکن یہاں پہ پائیدار مطلب دیر پا مطلب اس کا یہ ہے۔ گھریلو زندگی اور کاروبار وغیرہ میں انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گھریلو مطلب جو گھر سے متعلق جو زندگی ہوتی ہے، اور کاروبار وغیرہ میں انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ گھر میں تعلقات اگر آپ استوار کر رکھیں گے، صحیح طریقے سے بولیں گے، صحیح طریقے سے آپ ہر کسی کا خیال رکھیں گے، تو پھر گھر وغیرہ میں لڑائی نہیں ہوگی۔ بہرحال اور کاروبار وغیرہ میں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر کسی سے کام لینا چاہتے ہیں، فیکٹری کا کوئی مالک ہے، میں نے ایسی باتیں سنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی فیکٹری کا کوئی مالک ہے، اس کتاب میں بھی آگے ایسی باتیں آئیں گی کہ فیکٹری کا کوئی اگر مالک تھا تو مزدور کے ساتھ ظلم کرتا تھا، مزدور کو مزدوری کم دیتا تھا، ان کی دیہڑی جتنی بنتی تھی وہ کم دیتا تھا، یا وہ پھر اگر تجارت پہ اتر آتے تھے تو یہ جو فیکٹری جو مالک ہوتا تھا تو ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ ان کو کوئی اور شخص کہتا تھا کہ آپ ایسا کریں، ڈیل کرنے کی وہ جو کلاس ہوتی تو اس میں اگر وہ فیکٹری کا جو مالک ہوتا تھا اگر وہ شامل ہو جاتا تھا تو ان کو یہ بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی، یہ جو مزدور ہیں ان کی لڑائی ختم ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ ان کی بات مانیں گے۔ تو ایسا ہوا ہے کئی دفعہ کہ اگر وہ فیکٹری کا مالک وہ جو ہوتا تھا تو جب وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، سڑکوں پہ آ جاتا تھا، سڑکوں پہ بیٹھ جاتا تھا، ان کی بات سننے کے لیے آ جاتا تھا، تو وہ لوگ ان کو بات سنا دیتے تھے، اور پھر وہ جو لڑائی اور جھگڑا جو ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال اسی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی بات مانیں گے، آپ کسی کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے میری بات مان رہا ہے، تو پھر آپ کی اور ان کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی ہنسی خوشی سے گزر جائے مطلب ہنسی خوشی بہت خوبصورت طریقے سے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور زندگی گزر جائے گی۔ اس کتاب میں ڈیل کرنیگی نے انسانی نفسیات کی انہی اصولوں پر قلم اٹھایا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو کتاب میں آپ کو ابھی یہ آغاز میں بتا رہا ہوں، پڑھ کے سنا رہا ہوں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان موضوعات پر قلم اٹھایا ہوا ہے، اور اصل میں یہ جو آج کل جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر یہ لڑائی جھگڑے دشمنوں کی طرف چلی جاتی ہے، بات اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم پہ ناگوار گزرتی ہیں، لیکن اگر ایک انسان کسی کو ایسی بات سنا دیتا ہے کہ وہ غصے والی بات ہو، اگر وہ تھوڑا سا گزارا بھی کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ گزارے کرنے سے یعنی لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کے دونوں کے تعلقات جتنے بھی ہوں گے تو وہ استوار ہوں گے، صحیح ہوں گے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں کہ عملی ذرائع سے بحث کی ہے، عمل یعنی پریکٹیکل آرگومنٹیشن انہوں نے مطلب بحث کی ہے۔ بحث کیوں کی ہوئی ہے؟ بحث اس لیے کی ہوئی ہے کہ بحث ضروری ہوتی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ترجمہ کرتے وقت لفظی ترجمہ سے گریز کیا جائے، اور یہ جو ٹرانسلیٹر ہے تو یہ کہنا یہ چاہتے ہیں، اصل میں یہ کتاب تو اصل میں یہ ڈیل کرنے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ انگلش میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن پرانے دور میں لوگوں نے ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوا ہے، آج کل ہم لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کتاب کو مطلب یعنی اس کو لکھنے کا مقصد، یا اسی طرح انہوں نے مقصد یہ ظاہر کیا ہوا تھا تاکہ یہاں پہ جو پاکستانی ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ بھی اس سے استفادہ کرے، فائدہ اٹھائیں۔ ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے جہاں بھی انسان ہو، انسان جہاں بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، اور وہ اردو سمجھتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر وہ کوئی مطلب یعنی انگلش پہ سمجھتا ہے تو وہ انگلش کتابی پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ ترجمہ کرتے وقت لفظی ترجمہ سے پرہیز کیا جائے یا گریز کیا جائے۔ گریز اس لیے کیا جائے تاکہ وہ مطلب یعنی یہ بات مطلب یعنی انسان کے لیے ظاہری بات ہے کہ اگر آپ ترجمہ کریں گے تو اس کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، اور اگر آپ اس انداز سے ایک چیز کو بیان کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہوگا لوگوں کو، اور لوگ اس سے استفادہ بھی کریں گے، تاکہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا تمام مرد و خواتین اس کے ساتھ مستفید ہو سکے۔ مستفید استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا، تاکہ ہر شعبہ زندگی سے، یعنی ہر شعبہ زندگی مطلب اگر دکاندار ہو تو وہ بھی فائدہ اٹھائے، ٹیچر ہو بھی فائدہ اٹھائے، اسٹوڈنٹ ہو بھی فائدہ اٹھائے، کوئی بزنس مین ہے وہ بھی فائدہ اٹھائے، کوئی پولیس والا ہے وہ بھی فائدہ اٹھائے، جس سے کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بھی انسان ہو، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ اس سے فائدہ اٹھانا ہر کوئی انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتے، کیونکہ اس کتاب میں جتنی بھی باتیں ہوں گی تو وہ ہر لحاظ سے، اگر کوئی بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بڑا مطلب کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، ارب پتی، کھرب پتی، ٹریلین پتی، بلین پتی بننا چاہتا ہے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر میں لڑائی جھگڑا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ ظاہری بات ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ملتا ہی نہیں ہے، اور فائدہ کیا ملے گا؟ اس کا صرف نقصان ہی مل سکتا ہے۔ بہرحال مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کتاب سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، جتنے لوگوں سے یہ ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کتاب کو، یا جو ویڈیوز میں آپ کو یعنی جو پیش کر رہا ہوں، اس کتاب کی ویڈیوز کو آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ایک مقصد تھا دل میں، میرے ساتھ بہت ساری کتابیں اور بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دلی ارادہ ہے، دلی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کرتے جاؤں گا، تاکہ آپ لوگ اس سے بھی استفادہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔